السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق مہر کو لاحق برصغیری مغالطے۔ بچپن کا ایک واقعہ ابھی تک یاد ہے۔ محلے میں کسی خاتون کا انتقال ہو گیا۔ نا سمجھی اور کم سنی کا دور تھا۔ گھونگھٹ بردار دلہنوں کو دیکھنے اور ان کے پاس گھسنے کی طرح ہمیں میتیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں کسی جنازے کا پتہ چلتا پہنچ جاتے تھے کہ میت دیکھیں۔ نہ کوئی ڈر نہ خوف، عجب دور تھا۔ اب اس میت والے گھر میں بھی گھس گئے۔ جنازہ بالکل تیار تھا۔ پھر ایک عجیب منظر دیکھا۔ مرحومہ کا خاوند آیا اور ڈولے کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا کہ نیک بخت، حق مہر معاف کر دے، اور اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور یہ آدمی کیوں معافی مانگ رہا ہے، مگر اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ عورت تو مر چکی ہے، اب معاف کیسے کرے گی؟ یہ تو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتی، تو پھر معافی کیسی؟ پھر وقت اور آگے بڑھا تو اسے مزید مظاہر کے علاوہ جاننے والوں کے ساتھ خود اپنے خاندان میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ مرد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا تو اس کی بیوہ کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے خاوند کو اپنا حق مہر معاف کر دو اور اسے ہلکا کر کے خدا حافظ کہو۔ اور یہ سبھی کوئی جوان آدمی نہیں تھے، ان کی شادیوں کو 30 برس بیت چکے تھے، کچھ بچوں کی بھی شادیاں کر چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ بیویوں کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا۔ ذرا اور سمجھ آئی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، گھر اور فیملی بناتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات و خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے بیوی کو اچھا پہناتا اڑاتا ہے، اسے حسب مقدور تحائف و زیورات بھی دلا دیتا ہے، مگر اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا، اور محض اس ایک فریضے کی ادائیگی سے پہلو تہی کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے مجرم کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، اور بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے، ورنہ بروز محشر اس کے قرض دار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ پھر وجہ یہی سمجھ آئی کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کا شوہر سے اپنا حق مہر طلب کرنا کسی گناہ یا گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا، اور فرض کر لیا گیا ہے کہ حق مہر کی ادائیگی صرف طلاق ہی کی صورت میں ضروری ہے، اور اگر عورت نے خلا لی تو پھر اتنا تکلف بھی نہیں۔ حق مہر کی رقم اگر حسب استطاعت ہے تب بھی اس کی ادائیگی کو بدشگونی متصور کیا جاتا ہے، یا پھر بعض والدین اپنی بیٹی کے تحفظ کی خاطر اتنی بھاری رقم حق مہر میں لکھوا لیتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے نبرد ہوتے ہوئے وہ اضافی رقم مہیا کرنا ممکن ہی نہیں ہو پاتا، اور کہیں تو اس بار میں سوچا ہی نہیں جاتا۔ اور مشاہدے میں آتا ہے کہ ازدواجی زندگی اگر تلخیوں اور ناچاکیوں کا شکار ہو جائے تو بعض شاطر مرد جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ عورت عاجز آ کر خلا لینے پر مجبور ہو جائے تاکہ یہ حق مہر کی ادائیگی سے بچ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت میں انعقاد نکاح کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک واجب رکن مہر کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور شادی کے موقع پر حق مہر مرد کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا ہی رکھا جائے کہ وہ عام حالات میں ہی بلکہ اپنی پہلی فرصت میں اسے بآسانی ادا کر سکے، نہ کہ جنازے پر معافیاں تلافیاں ہوں، اور یہ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق عورت کو کسی حلوے کی طرح تھالی میں رکھ کے ملے۔ 1900 کے اوائل کے مطابق متحدہ ہندوستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 16 روپے اور کچھ آنے تھی، اور شاید اسی دور میں حق مہر 2 تولہ سونا کے مساوی رقم 32 روپے 6 آنے مقرر ہوئی، جسے لوگ 32.25 بھی کہتے ہیں اور 32.5 بھی۔ پھر وقت کے ساتھ روپے کی قدر گھٹتی رہی، مہنگائی اور سونے کی قیمت بھی بڑھتی رہی، مگر حق مہر 32.25 روپے ہی رہ گیا، اور لوگ ابھی تک اپنی بیویوں کو ادا نہیں کرتے۔ پوری ایک صدی بیت گئی مگر یہ رسم برصغیر میں آج بھی کہیں نہ کہیں جاری ہے، یکسر ختم نہیں ہوئی۔ اسے دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ لوگ شادی کے موقع پر حسب مقدور بری میں طلائی زیورات چڑھاتے ہیں، مگر 100 سال پہلے کے 32.25 روپے کا حساب نہیں نکالتے کہ وہ آج کی کتنی رقم بنتی ہے۔ شریعت نے مرد پر عورت کا یہ حق اسے عزت اور تحفظ دینے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اسے 32.25 روپے میں 2 کوڑی کا کر کے رکھنے کے لیے۔ کم از کم مہری فاطمی کو ہی مثال بنا لیا جائے جو کہ 500 درہم تھا۔ 32.25 روپے کا سحر آج بھی بہت سوں کے سر پر سوار ہے، ٹوٹ کے نہیں دے رہا۔ تو اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔